الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، گزشتہ دو جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حجاب اور شرم و حیا کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی، اور آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے رجب المرجب کے عنوان سے، کہ جس مہینے میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اس اعتبار سے بھی یہ رجب المرجب کا مہینہ متبرک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ بڑی پاک ذات ہے وہ کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، اور اس سے بھی آگے اللہ رب العزت نے آپ کو سفر کروایا، اور اللہ رب العزت نے ساتوں آسمان کے اوپر آپ کو سیر کروائی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی اپنی نشانیوں کو بتلائے اور دکھلائے۔ تو بزرگوں، معراج کا واقعہ تو تفسیری واقعہ ہے جو اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے۔ مختصراً آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو معراج کیوں کروائی گئی، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کروائی۔ اتنا اونچا مقام اور اتنی اللہ رب العزت نے آپ کو بلندی کیسے عطا فرمائی؟ وہ اس وجہ سے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو
العزت نے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو چیز اتاری گئی ہے اس چیز کی آپ تبلیغ کیجیے، لوگوں کو پہنچائیے، اور اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں، آپ نے اگر اس تبلیغ کو نہیں پہنچایا، اس کی تبلیغ نہیں کی جس چیز کو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، تو آپ نے گویا کہ اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ شروع میں آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ چھپکے چھپکے لوگوں کو کرنے کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر پیدا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر کے اسلام اور ایمان کے اندر داخل ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اور زمانہ گزرا تو آپ کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ آپ ابھی تک تو چھپکے چھپکے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن کچھ سال بعد آپ کو حکم ہوا کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس چیز کو آپ لوگوں کے اندر کھل کر کے بتلائیے اور لوگوں کو دعوت دیجیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ دعوت حق کو لوگوں کو دیتے رہے اور لوگوں کو کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو مجنون، پاگل اور کاہن اور ساحر اور جادوگر کہا جا رہا ہے، آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھا رہے ہیں اور آپ کی بات کو قبول کرنے والوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے حالات کفار اور مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن آپ اعلاء کلمت اللہ کے اوپر جمے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے اندر پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اور مشرکین مکہ اور کفار تو یہ چاہتے تھے کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے اور اسلام اور ایمان ہی دنیا سے مٹ جائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے در پہ تھے، آپ کو ختم کرنے کے در پہ تھے، وہ اسلام اور ایمان والوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے مجاہدہ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، قربانی دیتے رہے، جدوجہد اور کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے مایوس نہیں ہوئے اور آپ اس محنت کے اندر اور زیادہ لگتے رہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بلندی اور اونچائی کے اوپر مقام دینے کے لیے آپ کو معراج کا سفر کروایا کہ یہ لوگ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو آسمانوں کے اوپر سیر کراؤں گا اور میں عرش کے اوپر آپ کو بلاؤں گا، مجھ سے ملاقات کرواؤں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس طریقے سے دشمن اسلام کی تکلیف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور اس پر جمے رہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کروائی اور آپ کو اونچا مقام دیا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو آپ کو مٹانا چاہتے ہیں میں ان کو اونچا مقام دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے مسجد حرام سے راتوں رات تھوڑے وقت کے اندر آپ کے جسم کے ساتھ کے اندر آپ کو سفر کروایا گیا اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اندر پہنچ کر کے وہاں پر
آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے آسمان کے فرشتوں کی بھی امامت کروائی اور آپ امام رہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام اور اسی طریقے سے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 50,000 فرشتوں کو لے کر کے آپ کے پاس میں آئے تھے جہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے اوپر، اور آپ خواب اور بیداری کی حالت کے اندر تھے. چھت کے راستے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو وہاں سے لے کر کے مسجد حرام سے لے کر کے آپ زمزم کے کنویں کے پاس میں لے گئے اور وہاں پر جا کر کے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا. آپ کا قلب اطہر، آپ کا پاکیزہ دل نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس کے بعد کے اندر اس قلب اطہر کو صحیح سالم اس جگہ کے اوپر رکھ دیا گیا. اس کے بعد کے اندر آپ کے لیے سواری لائی گئی، آپ کے لیے سواری لائی گئی، براق سواری. اور براق یہ برق سے ہے، تیز رفتار سواری. برق کے معنی بجلی، یعنی بجلی کی طریقے سے تیز چلنے والی سواری. براق سواری جو خچر سے بڑی تھی لائی گئی اور اس کی تیز رفتاری اتنی کہ جہاں پر انسان کی نظر پہنچے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا. ایسی تیز رفتار سواری کہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کی تیزی اتنی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل اس طریقے سے ان کی تیزی اور ان کی رفتار تھی. اس سواری کو لایا گیا اور اس سواری کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. اور پھر آپ راتوں رات تھوڑے سے وقت کے اندر مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر آپ نے امامت کرائی اور اس کے بعد کے اندر آپ کو ساتوں آسمان کی سیر کروائی. پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر آپ گئے، اس طریقے سے ساتوں آسمان کے اوپر گئے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے. اس کے بعد کے اندر آپ عرش کے اوپر پہنچے اور ایک وقت یہ بھی آیا، ایک جگہ یہ بھی آئی کہ جہاں پر جبرائیل نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے آپ نے بات چیت کی اور بہت زیادہ اللہ سے قریب ہوئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ جیسے دو تیر کے سینے ملے ہوئے ہوتے اتنے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ قریب ہو کر کے اللہ سے ملے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے. اللہ رب العزت نے آپ کو اس طریقے سے مقام دیا. دنیا والے آپ کو مٹانا چاہتے تھے، آپ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کو اونچے مقام کے اوپر بلا کر کے دنیا والوں کے سامنے میں عزت دوں گا، بلندی دوں گا. تو آپ اس طریقے سے سفر کر رہے ہیں اور آپ جس وقت وہاں پر پہنچے تو آپ ہدیہ لے کر کے پہنچے. جیسے ایک آدمی کسی آدمی رشتہ دار کے مکان کے اوپر جاتا ہے، ہدیہ اور تحفہ لے کر کے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے اوپر گئے تو آپ تحفہ لے کر کے پہنچے اور جا کر کے آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری امت کی قولی عبادتیں، میری امت کی جسمانی عبادتیں اور میری امت کی مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں. جو تحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات
والسلام التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ اس طریقے سے اس امت کے 3 تحفے اور ہدیے لے کر کے پہنچے تو اللہ کی طرف سے بھی آپ کو انعام ملا، اللہ کی طرف سے بھی آپ کو بدلہ ملا۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری طرف سے سلامتی ہو، اور آپ پر میری طرف سے رحمت ہو، اور آپ پر میری طرف سے برکت ہو۔ 3 انعام ملے، اور یہ انعام صرف نبی کے لیے خاص ہوئے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے کہ یہ انعام تو صرف میرے لیے خاص ہے، اور میری امت اس سے محروم رہتی ہے کہ یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو کیوں نہ میں اللہ سے اپنی امت کے لیے بھی مانگ لوں کہ جو اللہ نے میرے لیے سلامتی اور رحمت اور برکت کو مانگا ہے، میں اپنی امت کے لیے بھی سلامتی اور رحمت اور برکت کو مانگ لوں۔ تو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی، آپ نے اللہ سے فرمایا کہ نہیں، یہ انعام میری امت کے لیے بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یہ سلامتی تمام کے لیے ہے، اور آپ کے نیک بندوں کے اوپر بھی ہے، جتنے بھی نیک بندے ہیں ان تمام کے لیے بھی یہ انعام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 تحفے لے کر کے گئے، وہاں سے آپ کو 3 انعام ملے، اور اس میں بھی آپ نے امت کو یاد کیا، تو اللہ رب العزت نے امت کے لیے بھی یہ وعدہ فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے ان کے اوپر بھی میری طرف سے سلامتی ہوگی۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اسی طریقے سے آپ کو سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ جو انعام ملا وہ 50 نمازوں کا انعام ملا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 50 نمازیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس میں بار بار جا کر کے اس کے اندر کمی کروائی، اور 5 نمازیں رہ گئی، اور یہ فرمایا کہ آپ کے امت میں سے جو لوگ 5 نمازوں کو ادا کریں گے، 5 نمازوں کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ نماز کی تعداد کے اندر کمی ہوئی، نماز کے ثواب کے اندر کمی نہیں ہوئی، کہ 5 وقت کی نماز پر 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور نماز یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت بذات خود اس نماز کا تحفہ عطا فرماتے ہیں، اور عرش کے اوپر ملنے والا یہ تحفہ ہے، اور یہ اس امت کے لیے انعام ہے کہ یہ امت اس نماز کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو اللہ سے پوری کرا سکتی ہے، اور اپنی پریشانیوں کو اللہ سے مانگ کر کے دور کروا سکتی ہے۔ اور یہ نماز کا تحفہ اللہ نے اپنے پاس سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں بلا کر کے دیا۔ باقی شریعت کے دوسرے احکام ہیں، یا تو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر یا مدینہ المنورہ کے اندر، لیکن نماز دینے کی باری آئی تو اس میں بیچ میں فرشتہ کا بھی واسطہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت خود عطا فرماتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ نماز کیسی عظیم الشان عبادت ہے۔ آج بزرگوں سب سے بڑی غفلت اور سب سے بڑی سستی ہماری نماز ہی کے اندر ہے، اور نماز چھوٹنے کا افسوس نہیں ہوتا ہے، اور نماز ادا ہونے پر نہ کوئی خوشی ہوتی ہے، بلکہ نماز کا فریضہ ہم سے ادا ہو تو اس کے اوپر ہمیں خوشی ہو کہ نہیں، مجھ سے میرے اللہ کا ایک حکم پورا ہوا، اور نماز چھوٹ گئی تو اس کے اوپر ہمیں افسوس ہو کہ آج میری ایک فرض چھوٹ گئی ہے، آج میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، آج میری رکعت چلی گئی۔
اور سفر معراج کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ سفر معراج میں، معراج ہی کے سفر میں آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو مارا جاتا ہے اور لڑکتا ہوا ان کا سر دور جا گرتا ہے، اور پھر واپس وہ سر وہی اسی طریقے سے صحیح سالم آتا ہے، اور ان کے ساتھ میں اس طریقے سے بار بار برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی اور غفلت کرتے ہیں، کہ جو نماز میں غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ ایسے غیبت کرنے والوں کے انجام کو دیکھا، جھوٹ بولنے والوں کے انجام کو دیکھا، ظلم کرنے والے کے انجام کو دیکھا، سود اور بیاج کھانے والے کے انجام کو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو یہ سزا ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہ فرمایا یہ بیاج کھانے والے ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ لوگوں کے حقوق مارنے والے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے جہنم کے خوفناک مناظر کو بھی وہاں پر دیکھا، اور اسی طریقے سے اچھے کام کرنے والوں کے انجام کو بھی دیکھا، اور ان کے حسین مناظر کو بھی دیکھا کہ جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، ان کے حسین مناظر کو بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کھیتی کر رہے ہیں، اور کچھ ہی وقت کے اندر وہ کھیتی اگ جاتی ہے، اور پھر اس کو وہ کاٹ لیتے ہیں، پھر واپس جلد ہی اسی وقت وہ کھیتی دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کھیتی سے نفع اٹھاتا ہے۔ ہمارے کھیتی کرنا ہو تو 4 مہینے 5 مہینے کبھی کبھی سال تک ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو کھیتی کر رہے ہیں اور فوراً وہ کھیتی اگ جاتی ہے اور اس سے نفع لیا جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، دوبارہ دوسری کھیتی اسی وقت اگ جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، دین کی قربانی دینے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ان کو یہ انعام دیا جاتا ہے۔ تو بزرگوں، معراج کے واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ میں ادا کریں۔ یہ معراج کے واقعے کا اصل پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں اور اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی مستورات میں 100% نماز کیسے زندہ ہو جائے۔ اگر ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام 100% کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی حکومت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ آج ہماری کمزوری ہے، ہماری غفلت اور سستی ہے کہ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ہم کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے